الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ ابراہیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربهم الی صراط العزیز الحمید۔ ترجمہ: الف لام را، یہ ایک پرنور کتاب ہے، اس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ، یعنی ان کے پروردگار کے حکم سے غالب اور قابل تعریف خدا کے رستے کی طرف۔ الحمدللہ ہم سورہ رعد ختم کر کے آج سورہ ابراہیم شروع کر رہے ہیں۔ سورہ ابراہیم کا سورہ رعد کے ساتھ جوڑے کا تعلق ہے۔ ان دونوں صورتوں میں کئی ایسی آیات آئی ہیں جو کہ سورہ بقرہ کی بعض آیات کے ساتھ مشابہت رکھتی ہیں۔ سورہ رعد میں کسی نبی یا رسول کا ذکر نام کے ساتھ نہیں آیا، اور اسی طرح سورہ ابراہیم میں بھی انبیاء اور رسول کا تذکرہ قدر مختلف انداز میں آیا ہے۔ شروع میں حضرت موسیٰ کا ذکر چند آیات میں کرنے کے بعد زمانہ قبل کے سب انبیاء اور رسول کا ذکر جمع کے صیغے میں ایک ساتھ کیا گیا ہے، جبکہ آخر میں اختصار کے ساتھ حضرت ابراہیم کا ذکر ہے۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ ابراہیم ہے۔ پہلی آیت کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے، اور جیسا کہ بیان ہو چکا کہ اس کا معنی صرف اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے حتمی طور پر، اور کوئی اس کے معنی کو نہیں جانتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت میں خطاب کیا ہے کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف ان کے رب کے اذن سے۔ قرآن کریم میں اندھیرے کے لفظ کے لیے جمع کا صیغہ یعنی ظلمات آیا ہے، اور اس کے مقابلے میں نور ہمیشہ واحد کے صیغے میں استعمال ہوا ہے۔ چونکہ کسی فرد کی ہدایت کے لیے فیصلہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے کا یہ عمل اللہ کے حکم اور اس کی منظوری سے ہوگا، اور اسی ہستی کے راستے کی طرف جو سب پر غالب اور اپنی ذات میں خود محمود ہے۔ آپ ان کو اس صراط مستقیم کی طرف بلائیے۔ اس کے علاوہ یہ بھی نوٹ کرنا چاہیے کہ قرآن کی عظمت اور اس کی شان کا اندازہ اس بات سے کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے اتارنے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی رفیع الشان شخصیت اس کی اٹھانے والی ہے، اور مقصد بھی اس قدر اعلیٰ اور عرفہ ہے جس سے بلند تر کوئی مقصد نہیں ہو سکتا، وہ یہ کہ خدا کے حکم و توفیق سے تمام دنیا کے لوگوں کو، خواہ عرب ہوں یا عجم کالے ہوں یا گورے مزدور ہوں یا سردار بادشاہ ہوں یا رعایا، سب کو جہالت اور اوہام کی گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر معرفت اور بصیرت اور ایمان و ایقان کی روشنی میں کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے، اور یہ کتاب اس ہستی کے راستے کی طرف جو سب پر غالب اور اپنی ذات میں خود محمود ہے رہنمائی کرتی ہے۔ یہی صحیح معرفت کی روشنی ہے، اور اس راستے پر چل پڑیں جو زبردست و غالب ستودہ صفات، شہنشاہ مطلق اور مالک الکل خدا کا بتایا ہوا ہے، اور اس کے مقام رضا تک پہنچنے والا یہی ایک رستہ ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، اللہ مسلمانوں کو متحد کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔